چاہو مدد کرو، ہم ڈوب رہے ہیں۔ ایک رات جب آسمان سے پانی برسا تو صرف بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے دریا بہنے لگے، پہاڑ ڈوبنے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک گھروں میں سوئے تھے آج پانی کے اندر ڈوب رہے تھے۔ ان کی چیخیں پانی کی آواز میں گم ہو گئیں، ان کے محل، ان کے بت، ان کا غرور سب پانی کی تہ میں دفن ہو کر فنا ہو گیا، مگر ایک بوڑھا شخص جسے سب کل پاگل کہہ رہے تھے، جس کی بات کوئی نہیں مان رہا تھا، جسے سب نے جھٹلایا تھا، وہ اپنی کشتی میں محفوظ تھا۔ یہ کہانی صرف طوفان کی نہیں، یہ اللہ کے صبر کی کہانی ہے اور اللہ کے غضب کی بھی۔ دنیا کی ابتدا کے قریب جب انسانی تہذیب اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، ایک ایسی قوم آباد تھی جو اللہ کو بھول چکی تھی، اللہ کی نافرمان ہو گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔ ابتدا میں تو لوگ توحید پر قائم تھے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق قوم نوح کے بزرگوں میں 5 نیک لوگ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کو ورگلایا، کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ تاکہ ان کی یاد زندہ رہے۔ پہلے تصویریں بنی، پھر مجسمے بنے اور پھر ان مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ یہ وہ قوم تھی جس کی طرف اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ قرآن کریم سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 1000 سال کم 50 سال رہے، یعنی 950 سال۔ ذرا سوچیں کہ 950 سال تک ایک نبی مسلسل دعوت دیتا رہا، صبح اٹھتے قوم کو پکارتے، رات کو خاموشی سے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، کھلے عام بھی دعوت دی، چھپ کر بھی سمجھایا۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ خود بیان کیا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھگا دیا۔ یہ الفاظ ایک نبی کے دل کا درد ہیں، 950 سال کا درد ایک جملے میں سمیٹا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے دعوت دی۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں اللہ نے ان کی زبانی بیان فرمایا، میں نے انہیں کھلم کھلا بھی دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی کہا اور چھپ کر بھی سمجھایا۔ وہ بازاروں میں جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، وہ گھروں کے دروازوں پر جاتے، فردن فردن سمجھاتے، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ انہوں نے دلیل بھی دی، فطرت کی دلیل۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ انہوں نے نعمتوں کی دلیل دی، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائے گا، اور وہ تمہیں بارش سے روزی دیتا ہے، مگر قوم کے کان بند تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو قوم کیا کرتی؟ قرآن کریم سورۃ ہود میں اللہ نے بتایا ہے، اور جب نوح کے پاس سے کوئی قوم گزرتی تو اس پر ہنستی تھی۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، انہیں پاگل دیوانہ کہتے تھے، ان کے پیچھے بچے لگا دیتے تھے جو انہیں چھیڑتے، پتھر پھینکتے، تنگ کرتے۔ سرداروں نے کہا، اے نوح تم ہم سے جھگڑتے ہو اور بہت جھگڑتے ہو، تم لے آؤ جو ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہ رکے، نہ تھکے، نہ مایوس ہوئے، کیونکہ نبی کا کام ہے پہنچاتے رہنا، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ ایک اہم بات،
جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ غریب تھے، کمزور تھے، معاشرے کے نچلے طبقے سے تھے۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں سرداروں نے کہا ہم تمہیں صرف اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے ادنا لوگوں نے کی ہے۔ یہ تکبر کی زبان تھی، یہ غرور کی زبان تھی۔ کہہ رہے تھے جو غریب اور کمزور لوگ تم پر ایمان لائے ان کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے، مگر اللہ کے نزدیک ان غریب مومنوں کی قدر تمام امیر کافروں سے زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں انہیں دور نہیں کروں گا، جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ سورۃ ہود۔ 950 سال گزر گئے، اللہ نے دیکھ لیا اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا نوح تم کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی صحرا میں جہاں دور دور تک سمندر نہ تھا۔ قوم نے دیکھا تو وہ اور زیادہ ہنسی، حضرت نوح کا مذاق اڑانے لگی، دیکھو یہ پاگل صحرا میں کشتی بنا رہا ہے۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا اور وہ کشتی بناتے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو اور تم جلد ہی جان لو گے۔ کشتی مکمل ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق اور پھر وہ رات آئی، اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ تنور یعنی زمین کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، مومنوں کو سوار کیا اور پھر اللہ کے حکم سے کشتی کا دروازہ بند ہوا۔ مگر اس رات ایک ایسا واقعہ ہوا جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں یہ دردناک مکالمہ محفوظ ہے، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور پانی کی لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتے دیکھا، یہ درد، یہ کرب صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے محسوس کیا ہو۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں ہے اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو برا عمل تھا۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے، رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، رشتہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک باپ اور بیٹے کا رشتہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب ایک کا ایمان ہو اور دوسرے کا کفر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوری توبہ کی، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور وہ طوفان جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ قرآن کریم سورۃ القمر میں اللہ نے فرمایا تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی سے اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں کے ساتھ، پس پانی مل گیا ایک کام پر جو مقدر ہو چکا تھا۔ آسمان سے پانی، زمین سے پانی دونوں مل گئے،
پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں ہے، اور کشتی چلتی رہی ان کے ساتھ موجوں کے درمیان جو پہاڑوں کی طرح تھی، موجیں پہاڑوں جیسی، اور اس میں ایک چھوٹی سی کشتی، مگر اللہ کے حفظ و امان میں۔ وہ قوم جس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں ڈبو سکتا، آج پانی میں ڈوب رہی تھی۔ ان کی چیخیں، ان کی التجائیں، ان کی فریادیں پانی کی گرج میں گم ہو گئیں۔ قرآن کریم سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی کم ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ جو آج بھی ترکی میں موجود ہے، وہاں کشتی ٹھہری۔ طوفان ختم ہوا، کشتی سے اترنے کا حکم ملا، اور اللہ نے فرمایا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کشتی جسے دنیا نے مذاق بنایا تھا، آج نجات کا ذریعہ بن کر تاریخ میں امر ہو گئی۔ قوم نوح کی کہانی دنیا کی سب سے طویل دعوت کی کہانی ہے۔ 950 سال، ایک نبی، ایک پیغام اور ایک قوم جو نہ مانی۔ مگر اس کہانی میں صرف عذاب نہیں، اس میں اللہ کا صبر بھی ہے۔ 950 سال تک اللہ نے مہلت دی، 950 سال تک نبی بھیجتا رہا، 950 سال تک ہدایت کا دروازہ کھلا رہا، مگر جب قوم نے خود دروازہ بند کر لیا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا محفوظ ہے جو انہوں نے 950 سال کے بعد مانگی، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ایک نبی کا صبر ٹوٹا تو اللہ نے فوری جواب دیا طوفان کی صورت میں۔ آج ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پہلا سبق، اللہ کا صبر بے انتہا ہے مگر اس کا فیصلہ بھی حتمی ہے۔ دوسرا سبق، خون کا رشتہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبا کیونکہ وہ ایمان نہ لایا۔ تیسرا سبق، دعوت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اور اللہ نے انہیں کامیاب قرار دیا۔ چوتھا سبق، کشتی ایمان کی ہر دور میں بنانی پڑتی ہے۔ جب دنیا میں طوفان ہو صرف ایمان کی کشتی بچاتی ہے۔ آج دنیا میں کتنے طوفان ہیں، فتنوں کے طوفان، گناہوں کے طوفان، غفلت کے طوفان۔ اللہ نے ہمیں بھی ایک کشتی دی ہے، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ یہ ہماری کشتی ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ قوم نوح آج پانی کی تہ میں ہے مگر ان کا قصہ قرآن میں آج بھی زندہ ہے، ہمارے لیے عبرت کے طور پر اور ہدایت کے طور پر۔ اللہ ہم سب کو اس طوفان سے بچائے جو غفلت اور گناہ کی صورت میں ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی کشتی میں سوار رکھے اور قوم نوح جیسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔